الكريم العليم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد زیادہ مفصل گفتگو کا وقت نہیں، صرف ایک چھوٹا سا ایک پیغام اس مجلس کے اندر اس مناسبت سے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آسان طریقے کے ساتھ بسر کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ. یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو صرف کانوں کے ساتھ سماعت نہیں کرنی، بلکہ دلوں کی جو سماعت ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات اثر کر گئی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی آپ کا مقدر ہے. انسانیت کی ایک معراج یہ ہے کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے، سرخرو ہو جائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی تعظیم اور انکساری پیدا کر لے، اتنی تعظیم اور انکساری پیدا کر لے، جتنی اس شخص کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی اتنی اس کے اندر عبادات اور بندگی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول بارگاہ ہوگا. اور یہی معاملہ انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھنا ہے. یہ میں آپ کو کامیاب ہونے کا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں. جو کوئی اس نسخے کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر تو کامیاب، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی اس کا مقدر ہے. حضرت پیر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ مصر کے اندر رفاعی سلسلہ، شاذلی سلسلہ، یہ بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے. حضرت پیر کبیر احمد رفاعی بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہت بڑے پرانے بزرگ بھی ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام جو حاصل ہوا ہے نا، مجھے یہ جو مقام، ان کے اس مقام کی وجہ انہوں نے خود اپنی اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا، یہ وہ رفاعی ہیں، کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کو دیکھنے کے لیے، اس روحانی معراج جو ان کو نصیب ہوئی تھی، کئی کروڑ عرش انہوں نے گزار کر روحانی طور پر گزرتے ہوئے کہ میں وہ مقام تو دیکھوں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی تھی. یہ وہ ولی ہیں، وہ پائے کے ولی ہیں کہ جن کو یہ مقام حاصل ہوا تھا روحانی طور پر. یہ بیٹھے کہیں پر ہوتے تھے اور یہ کہیں پر ان کی پرواز کہاں پر ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ تو خیر ان کا مقام کسی اور طرف میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مقام جو ان کو حاصل ہوا ہے نا، وہ کس وجہ سے حاصل ہوا. تو حضرت رفاعی سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام حاصل ہوا ایک کتے کی وجہ سے، ایک کتے کی وجہ سے کہ میں نے اس کو حقیر نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا میری پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، میں نے کسی کو کمتر نہیں سمجھا. میں نے جب بھی سمجھا میں نے اپنے سے بڑھ کر سمجھا. اور انسان کے اندر خرابی اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے. کیونکہ شیطان کا پہلا حربہ اور پہلا وہ بار اور پہلا شیطان جو گمراہ ہوا تھا وہ اپنی اسی قول کی وجہ سے ہوا تھا نا، انا خیر منہ. جب رب کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ ابلیس کہنے لگا انا خیر من، یا اللہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے، میں زیادہ بہتر ہوں. انا خیر من. اللہ نے فرمایا تجھے یہ کس نے اختیار دیا کہ تو خود یہ فیصلہ کرے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے؟ یہ تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے کہ ہم یہ خود اپنی بات اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک کوئی بری جگہ کے اوپر ہے
شراب خانے کے اندر بیٹھا ہے، ہم اس کو برا جان کر اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیں، اور ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ شخص وہ تبلیغ کے سلسلے میں ہو، اور وہاں پر جو مسجد کے اندر آنے والا شخص ہو سکتا ہے کسی چوری کے غرض سے آیا ہو. یہ راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ صرف رب تعالیٰ کو پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ حضرت شفیق بلخی، بلخ کے بہت بڑے بزرگ، ان کو یہ جو مقام حاصل ہوا ہے یہ جوانی کے اندر حاصل ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو بڑھاپے کے اندر اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا. ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی کسی مجلس کے اندر، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا چونکہ بہت بڑا مقام ہے، آپ نے حضرت شفیق بلخی کو آپ نے فرمایا کہ آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں. حالانکہ آپ اس وقت جوانی کی حالت میں تھے. تو آپ کو جب یہ حکم ہوا تو اس کی وجہ پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمر کم ہے، آپ کے گناہ بھی کم ہوں گے، لہذا آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مستجاب ہے. سبحان اللہ. تو حضرت شفیق بلخی جو کہ خود اس مقام پر تھے، آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور آپ دعا فرمائے اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں، آپ کو ماہ رمضان بھی زیادہ نصیب ہوئے، آپ کو ایک ذکر و اذکار، آپ کی نیکیاں زیادہ ہے، لہذا حضور آپ دعا فرمائے. یہ تھا کہ ایک جوانی کی حالت میں، ایک بڑھاپے کی حالت میں ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت شفیق بلخی کو یہ فرماتے ہیں بیٹا آپ دعا کریں، اس لیے کہ آپ کی عمر کم ہے، آپ کی نیکیاں، آپ کے گناہ بھی کم ہیں، تو لہذا آپ، اور آپ کا طریقہ انداز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ دعا فرمائے اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ، آپ کی نیکیاں بھی زیادہ ہی ہوئی، آپ کو ماہ رمضان زیادہ نصیب ہوئے. تو یہ ہے انداز. چونکہ آج کل نا ہر شخص کے بارے میں ایک بدعقیدگی اس حد تک پہنچ چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے. غریب ہے وہ امیر کو دیکھ کر بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ یہ امیر ہے، یہ ضرور حرام مال سے ہی امیر ہوا ہوگا. اب امیر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب جو ہے یہ کتنی نکمہ قسم کا ہے، یہ بھی اگر محنت کرتا تو یہ بھی اس مقام تک آ جاتا. تو اب دیکھیں سوچنے کا جو معیار جو ہے وہ اگر آپ یہ اگر ذہن کے اندر اگر آپ رکھ لیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا. اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لے، یہ گمان رکھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو زیادہ تقسیم کر دیا، زیادہ عطا کر دیا، مجھے کم دیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. سبحان اللہ. وہ اگر اس میں اگر وہ راضی ہو جائے اللہ کی اس تقسیم کے اوپر تو کیا خیال ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنے دوسرے کسی بڑے آدمی کو بھی دیکھے تو دل کے اندر اگر وہ سوچ کا ایک جو معیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر وہ رکھ لے نا، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے، دوسروں کو وہ بڑا سمجھے، خدا کی قسم وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ تکبر کا ایک لمحہ تکبر کا، جب شخص کے کسی بھی شخص کے اندر تکبر کا ایک لمحہ اگر پیدا ہو جائے نا، وہ جہنم کے بالکل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا. وہ جہنم کے بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے کے برابر وہ آ جاتا ہے. اور بالکل اس کے مد مقابل اگر وہ آجزی اور انکساری اگر اپنے اندر پیدا کر لے، اتنی آجزی اور انکساری پیدا کر لے، خدا کی قسم وہ جنت کے بھی بالکل اتنے ہی وہ برابر ہوگا. جنت کے بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے کے برابر وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک نسخہ ہے کامیاب ہونے کا. اور چونکہ اللہ کے نیک بندوں کا کمال یہی ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر میں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. حضور خواجہ خواجگان عالم مبلغ اسلام قیوم پنجاب زری زربک خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کبھی بھی میں کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں. آپ نے جب بھی فرمایا یہ فقیر یہ کہتا ہے، فقیر یہ کہتا ہے، فقیر یہ کہتا ہے، کبھی بھی میں اپنے اندر آنے ہی نہیں دی. یہ جو میں جو ہے نا، میں یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں اپنی میں کو ہی ختم کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، قریب تھا نماز کا وقت.
تو میں جب جانے لگا تو رستے میں کچھ کھیت بھی تھے، ایک طرف وہ پانی بھی تھا. اب جو کھیتی باڑی سمجھنے والے وہ احباب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف وہ پانی ہوتا ہے اور اس کے رستے کے اوپر چل کر وہ رستہ عبور کرنا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے جانے لگا تو رستے میں دیکھا کہ ایک کتا تھا، وہ کتا بیٹھا تھا. اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے کتے کو بھی سب سے حقیر ترین جو جانور ہے کبھی اس کی بھی تذلیل نہیں کی، کبھی بھی کسی کی تذلیل نہیں کی، کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھا. رستے میں بیٹھا تھا کتا. اب آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ میں کتے کو دھتکارتا ہوں یا پتھر ماروں تو اللہ کی مخلوق ہے اس کی بھی تذلیل ہوگی، اہانت ہوگی. آپ صرف وہاں پر کھڑے رہے انتظار کرنے لگے کتا کب رستے سے ہٹے اور میں اس رستے سے گزر کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں نماز کے لیے. اب کافی وقت جب گزر گیا کتا اپنی جگہ سے نہ ہٹا. اب چونکہ آپ کا بڑا مقام تھا اور یہ وہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں. جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب یہ تشریف لے گئے تھے نا تو وہاں پر آپ نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف روزے کی زیارت کے لیے نہیں آیا، میں آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا. وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے جب یہ دعا مانگی آقا میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں. سبحان. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر مبارک سے باہر نکلا تھا. 10,000 لوگ اس بات کے گواہ ہیں. یہ تاریخی بات ہے، کتابوں کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اس لیے تو اللہ حضرت ہمیں یہ عقیدہ دے گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بے شک میری چشم عالم سے چھپ جانے والا.